کیا کرتے ہو؟ اور اللہ نے ابراہیم کو کیسے آزمایا تھا کہ ابراہیم کو پیدا ہی اس گھرانے میں کر دیا جو بتوں کا ڈیلر تھا، ہول سیلر تھا. کیا تھا؟ مینوفیکچرر ہے نا، پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی. بت کہاں بن رہے ہیں؟ وہیں بن رہے ہیں. اور میری بہنوں اب سنو کہ ابراہیم کا بابا ابراہیم کا بھی اللہ نے پھر امتحان کیسے لیا، کیونکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی نسل میں آنا تھا. اب ابراہیم کا بھی امتحان ایسے لیا کہ ابراہیم ایک اللہ کے ماننے والے، اور پیدا کر دیا اللہ نے کہا بتوں کے ڈیلر کے یہاں. اب ابراہیم سمجھا رہے ہیں چچا بھی بت بیچتا ہے، پھوپا بھی بت بیچتا ہے، خالو بھی بت بیچتے ہیں، بڑے ابا بھی بت بیچتے ہیں، سب. اب ابراہیم سمجھاتے تھے چچی جان یہ کیا بنا رہی ہو، خالو یہ کیا کر رہے ہو، پھوپا تم اپنے ہاتھ سے بناتے ہو، مٹی ڈالتے ہو، اور کبھی کبھی پانی ختم ہو جاتا تو نالی میں سے. نہیں سمجھے؟ کچھ سمجھے؟ ہو سکتا ہے اسی لیے اللہ نے مجھ کو اندر بلایا، کیونکہ میں کب کیا بولوں گا میرا بھروسہ نہیں. سمجھے آپ؟ چلنے دو جی بھائی، تم کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، تم میرے پہ بنتا ہے جو کچھ بنتا ہے. تو اب ہو سکتا ہے کہ ابراہیم جو ہے وہ سمجھا رہے ہیں کہ ابراہیم تم یہ کیا کر رہے ہو. ابراہیم سمجھاتے تھے. اب ابراہیم نے ایک دن کیا کیا کہ یہ باولی قوم سمجھ رہی نہیں. ابراہیم نے سوچا یہ باولے، ارے بولو، سمجھ رہے نہیں. تو ابراہیم چھوٹے تھے. اب ابراہیم نے کیا کیا کہ ایک دن جو قوم تہوار منانے کے لیے دشہرے کو جاتی تھی، تو ابراہیم نے دیکھا اچھا ابھی صحیح وقت ہے. تو ابراہیم نے سمجھانے کا نیا اسٹائل کیا، اور پوری قوم گاؤں کے باہر گئی. تو ابراہیم نے کیا کیا کہ ابراہیم گئے اس جگہ پر جہاں سارے بت رکھے تھے، اور پھر کسی کا ہاتھ، کسی کا پاؤں، کسی کے ناک، کسی کی گردن، کسی کا کان، کسی کے دانت، کیوں الگ الگ کر دیے. اب جب قوم آئی، اب میں شارٹ میں سنا رہا ہوں، آگے مجھے اہم بات کرنا ہے کہ پہلا پیغام نبی کا یہ ہے، اس لیے اس پر بات کر رہا ہوں. مولانا سیرت کے پیغام میں یہ نہیں سنایا جاتا. عجیب بات ہے مولانا، جبکہ نبی کا پہلا پیغام یہ توحید، اپنا ایمان درست کرو. تو ابراہیم نے سارا کارکرم پروگرام کر ڈالا. اب قوم آئی، قوم نے دیکھا ارے باپ یہ کیا ہوا. پھر فوراً دماغ میں آیا یہ ابراہیم ہی کر سکتا ہے، کیونکہ ہمیشہ ہمارے خداؤں کو برا، ارے بولو، وہی کہتا ہے. ابراہیم کو پکڑے، شارٹ سنا رہا ہوں، شارٹ میں. ابراہیم کو پکڑے. ابراہیم نے کہا کیا ہوا، چلو وہیں پر چلتے جہاں یہ گیم ہوا، چلو وہیں چلتے ہیں. اب ابراہیم گئے، پوری قوم موجود ہے، اور ابراہیم کتنے پیارے اسٹائل سے پوچھ رہے ہیں، جن کے سب کسی کا ہاتھ، کسی کا پاؤں، کسی کی ناک، کسی کا کان، کسی کا گردن. اب ابراہیم ان سے پوچھ رہے بھائی تیرا کان کہاں ہے، او بھائی گردن، پیر کہاں گیا. اب ابراہیم دھڑا دھڑ انہی سے پوچھ رہے ہیں. تو قوم میں سے ایک سردار نے کہا ابراہیم بیوقوف سمجھتا ہے ہم کو، بیوقوف سمجھتا ہے ابراہیم ہم کو، معلوم ہے کہ یہ سن نہیں سکتے، ان سے پوچھ رہا ہے. تو ابراہیم نے کہا یہی تو تم کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ جو سن نہیں سکتے ان کو سناتے، یہ ہے توحید، یہ ہے، ارے بولو، توحید. جو سن نہیں سکتے ان کو سناتے کیوں ہو؟ ابراہیم نے کہا کہ جن کی اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ ان کے سامنے جو مٹھائی رکھی ہوئی ہے، کھوپرا رکھا ہوا ہے، چوہا ان کے سامنے سے لے کر بھاگتا ہے، وہ اپنے کھوپرے کو نہیں چھینتے ہیں. نہیں سمجھا؟ تو تمہیں کیا دیں گے جو اپنا خود کا پیڑا بولتے ہیں نا، پیڑا لڈو، جو اپنا خود کا موتی چور کا لڈو بچا نہیں سکتے ہیں، وہ تمہیں لڈو، ارے بولو، کہاں سے دیں گے؟ یہی تو پیغام تھا سیرت کا. او میری بہنوں، او میرے جوانوں، او میرے بزرگوں، اب سن لو آگے بڑھتے ہوئے
کہ سب سے پہلے اگر نبی کی سیرت، نبی کی زندگی، نبی سے عشق، نبی سے محبت ہے اور نبی کی سیرت سننے آئے ہو تو آج طے کر کے جاؤ، آج طے کر کے جاؤ، سنو، آج طے کر کے جاؤ کہ دکھڑا کسی کو نہیں سنائیں گے سوائے، زور سے بولنا، دکھڑا کسی کو نہیں سنائیں گے سوائے اللہ کے، ہے نا؟ بیماری آئی تو کس کو سنائیں گے؟ بولو زور سے، اللہ کو۔ دکان نہیں چل رہی تو کس کو سنائیں گے؟ اللہ کو۔ دھندا نہیں ہو رہا کس کو سنائیں گے؟ ارے بولو، اللہ کو۔ کیوں؟ نگر نگم شرارت کر رہی کس کو سنائیں گے؟ ارے بولو نا یارو، اللہ کو۔ شیطان نہیں مان رہا کس کو سنائیں گے؟ بولو نا زور سے، اللہ کو۔ کمینہ نہیں مان رہا کس کو سنائیں گے؟ اللہ کو۔ نبی نے یہ کہا ہے کہ ہر چیز اللہ کو سنانا، اور یہاں تک کہ میرے آقا نے کہا کہ اگر تمہارے جوتے کا بند ٹوٹ جائے، اگر تمہارے جوتے کا تسمہ، کیا کہتے ہیں اس کو؟ پھیتا، پٹی، تو نبی نے یہاں تک کہا میری بہنوں سنو، سنو میری بہنوں، خاص طور سے تم ضرور سننا، کیونکہ تم ہی جاتے ہو زیادہ باپو کے پاس، اور صرف جاتے نہیں، سمجھا بجھا کر شوہر کو بھی لے جاتے۔ چلو دیکھو تو صحیح، دیکھو تو صحیح۔ اور سنو میری بہنوں اور میرے بھائیوں، نبی کی سیرت، نبی کی زندگی سن رہے ہو تو نبی کا سب سے پہلا سندیش، نبی کا سب سے پہلا پیغام یہ، نبی نے حدیث میں الفاظ ہے، حدیث میں الفاظ ہے کہ جوتے کا پھیتا اگر ٹوٹ جائے، جوتے کا بند جس کو جوتا کو باندھتے ہو وہ اگر ٹوٹ جائے تو نبی نے کہا کس سے مانگنا؟ اللہ سے۔ اب دماغ کیا بولتا؟ ارے بھائی پھیتا ٹوٹا ہے، سیدھا مارکیٹ میں جا، جھاپا بازار میں 15 روپے کا پھیتا لے کر آ، بھائی دماغ تو یہی کہتا۔ لیکن نبی نے سکھایا، امت کو رب سے جوڑا، اور یہ کہا کہ اگر پھیتا بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگنا، مصیبتیں بھی آ جائے تو حل کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ آج آپ دیکھو، اور اللہ نے دکھایا، سنو 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 او میرے بھائیو، اللہ نے دکھایا، اللہ نے دکھایا پوری دنیا کو کہ او امریکہ والو، او لندن والو، او جاپان والو، او انگلینڈ والو، او چائنا والو، او پاکستان والو، او ہندوستان والو، اللہ نے دکھایا کہ سپر پاور صرف اور صرف میں ہوں۔ دکھایا اللہ نے۔ کیسے دکھایا؟ کورونا بھیج کر۔ کیسے دکھایا؟ اللہ نے دکھایا کہ دیکھو وہ دنیا والو، تم امریکہ کو سپر پاور سمجھتے تھے نا، وہ دیکھو وہ امریکہ میرے چھوٹے سے وائرس کا مقابلہ نہیں کر سکا۔ اچھا وائرس بھی کون سا جو دکھا ہی نہیں آج تک۔ پھر صرف کیا کہتی تھی حکومت؟ ہاتھ دھوتے رہو ورنہ زندگی سے ہاتھ، اتنا ہی ہوتی ہے نا؟ ارے بولو اتنے ہوتا ہے۔ وائرس بھی کون سا جو دکھا نہیں آج تک، لیکن اللہ نے دکھایا کہ دیکھو او پاگلو ہندوستان والو، تم ابا امریکہ کو مانتے، سپر پاور امریکہ کو مانتے۔ اللہ نے پوری دنیا کو دکھایا کہ دیکھو تمہارا دنیا کا سپر پاور امریکہ زیرو پاور ہو گیا، اور آج بھی سن لو، آج بھی سب سے زیادہ مریض کہاں پر؟ زور سے بولو، امریکہ میں۔ اور سب سے زیادہ موتیں کہاں پر؟ وہیں پر۔ پہلے نمبر پر امریکہ رہا، اور دوسرے نمبر پر بھائیو بہنوں نہیں سمجھے؟ ارے کچھ سمجھے بھائیو بہنوں؟ دوسرے نمبر پر اللہ نے دکھایا کہ پاگلو تمہارا سپر پاور میرے چھوٹے سے وائرس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، ہے نا؟ آؤ آؤ آؤ۔ اور اللہ نے دنیا کو یہ بھی دکھایا، سنو، اللہ نے دنیا کو اور کیا دکھایا؟ ہندوستان والوں کو کیا دکھایا معلوم؟ ہندوستان والے نہیں مان رہے تھے، نہیں مان رہی تھی حکومت، نہیں مان رہی تھی۔ 1 سال تک مجھ سے میڈیا والوں کو میں نے کہا کہ کورونا کا ہندوستان آنے کا موڈ نہیں تھا،
میں نے کیا کہا معلوم؟ کورونا کا ہندوستان آنے کا موڈ نہیں تھا، مگر تم شرارت کر رہے تھے۔ 1 سال تک مسلمان شاہین باغ لگا کر بیٹھا۔ خیر گجرات والے تو شریف ہے، یہاں کوئی شاہین باغ نہیں لگتا، نہیں سمجھا آپ؟ گجرات والے شریف ہے، یہاں کوئی ہنگامہ، کوئی دھرنا، کوئی آندولن نہیں ہوتا ہے نا۔ تو اب پورا ہندوستان شاہین باغ لگا کر بیٹھا تھا۔ حکومت کہتی تھی کہ ملک سے نکال کر رہیں گے، ڈاکومنٹ بتاؤ تم یہاں کے نہیں ہو۔ 1 سال تک کے مسلمان نعرے دیتا تھا، نہیں جائیں گے، نہیں جائیں گے، یہیں گے، یہیں گے، یہی بولتا تھا مسلمان۔ لیکن پھر بھی حکومت 1 سال تک ارے بولو نہیں مانی۔ تو میں نے میڈیا والوں سے کہا کہ حکومت نہیں مان رہی تھی، اس لیے اللہ نے کورونا بھیج دیا۔ پھر کورونا آنے سے کیا ہو گیا معلوم؟ کورونا کے آنے سے وہ حکومت جو ملک چھڑانے کی بات کر رہی تھی، کورونا آیا تو وہ موبائل میں گھس گھس کر کہنے لگی کرپیا اپنے گھروں میں رہیں، باہر بھی نکلے تو ڈنڈے۔ تو جو حکومت ملک چھڑانے کی بات کر رہی تھی وہ کیا کہہ رہی؟ گھر بھی مت چھوڑنا بیٹا۔ یہ کیوں سمجھا رہا ہوں؟ بڑے سادے انداز میں سمجھا رہا ہوں کہ نبی کا یہی پیغام تھا کہ پاورفل اور مالک صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور وہ اللہ کل بھی تھا، آج بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ سنو سنو سنو، ایسا نہیں ہے کہ پہلے اللہ کا پاور الگ تھا اور ابھی نہیں، آج بھی اللہ کا پاور وہی ہے۔ اور آج پھر میں نبی کی زندگی سناتے ہوئے آپ کو یہ کہوں گا کہ نبی نے یہ کہا ہے کہ صرف اپنا رشتہ تم اپنے رب سے جوڑ لو، اللہ سارے مسائل کو حل کر دے گا۔ رشتہ جوڑو، رب سے ناتا جوڑو، رب سے رشتہ جوڑو، مسجدوں کو آباد کرو، نمازوں کی پابندی کرو، آؤ اس کے گھر سے رشتہ جوڑو، آیا کرو 5 مرتبہ جب اللہ بلاتا ہے حی علی الصلاۃ، آجا میرے بندے آجا نماز کو آجا، حی علی الفلاح، آجا میرے بندے دیکھ تیری کامیابی اسی میں ہے، الصلاۃ خیر من النوم، اڑ جا میرے بندے، نیند سے بہتر نماز ہے، نیند سے بہتر نماز ہے۔ اب آتا نہیں، اللہ نے دکھا دیا۔ جب اللہ ناراض ہوا میرے بھائیوں میری بہنوں، کورونا کسی چائنا کی سازش نہیں تھی۔ جب اللہ ناراض ہوا تو اللہ نے دکھا دیا کہ میں اگر ناراض ہو جاؤں تو میں تمہارے سورت کی مسجدیں نہیں، اگر میں ناراض ہو جاؤں تو تمہارے لیے کعبہ کا دروازہ بھی بند کر دوں۔ اور ہوا 2 سال تک کوئی حج کو ارے بولو نہیں گیا۔ ابھی یہ 2-3 سال سے پروگرام ہو رہے تھے کیا؟ ارے بولو نا بھائی، نہیں ہو رہے تھے۔ میں ان جوانوں کو دل سے سلام کرتا ہوں، محلے کے تمام ذمہ داروں کو دل سے سلام کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ایک سلسلہ شروع کر دیا، اور کہو انشاءاللہ ہر سال یہ سلسلہ شروع رہے گا، کہو انشاءاللہ۔ ہاں تو اب آؤ، نبی کا سب سے پہلا پیغام یہ تھا کہ اپنا رشتہ، اپنا ناتا، اپنا کنیکشن، اپنا تعلق، اپنی دوستی، اپنی یاری کس سے کرو؟ اب جوان بڑی تعداد میں یہاں بیٹھے ہیں، ہے نا؟ یہ آتے ہیں دوستی یاری کرنے کے لیے فیس بک پر، کیوں بھائی؟ انسٹاگرام پر، واٹس ایپ پر، ٹویٹر پر، ہے نا؟ اور فیس بک پر ریکویسٹ بھیجتے، ریکویسٹ۔ اچھا کئی لوگ تو ریکویسٹ بھیجنے کے بعد ہم تھوڑی کبھی دیکھتے ہیں، اور کبھی ملتے ہیں 2-3 مہینے بعد، مفتی صاحب 3 مہینے سے ریکویسٹ بھیجا ہوں یار، آپ ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہے ہیں۔ او یارو، او میرے جوانوں، فیس بک پر دنیا کے انسانوں کو ریکویسٹ مت بھیجو، ان کو دوست مت بناؤ۔ او میری بیٹیوں، آج شیطان نے انٹرنیٹ کا جال بچھا دیا ہے، گندگیوں کا جال بچھا دیا ہے۔ او میری بیٹیوں، واٹس ایپ کے ذریعے سے، موبائل کے ذریعے سے اور انٹرنیٹ کے ذریعے سے
یوٹیوب کے ذریعے سے، انسٹاگرام کے ذریعے سے، ٹویٹر کے ذریعے سے آپ کی زندگی کو تباہ کیا جا رہا ہے، آپ کے ایمان کا سودا کیا جا رہا ہے، آپ کی عزتیں اچھالی جا رہی ہے۔ ابھی میں آ رہا تھا کہ ٹرین میں مجھے ایک شخص ملا اور رونے لگا، زاروں قطار رونے لگا، او میری بیٹیوں، وہ باپ رونے لگا۔ جب 15 منٹ تک کہ وہ روتا رہا، میں نے کہا کہ میرے بھائی آخر سنا تو صحیح کیا ماجرا ہے، سنا تو صحیح کیا معاملہ ہے۔ کہا کہ مفتی صاحب بس معاملہ یہ ہے کہ میری پڑھی لکھی بیٹی تھی، مگر نہیں معلوم فیس بک پر اس سے کس کی دوستی ہو گئی۔ او یارو، رب سے ناتا جوڑو۔ میرے جوانوں، آج اس پروگرام کو جوانوں نے سجایا ہے، میں ان جوانوں سے کہوں گا اور ان کے واسطے سے تمام جوانوں سے کہوں گا، اگر میری بہنیں، میری بیٹیاں اگر میری بات کو سن رہی ہے، میں ان سے بھی کہوں گا کہ او میرے جوانوں، شیطان کا سب سے بڑا، بلکہ مولانا سجاد نعمانی کہتے ہیں کہ اس وقت کا سب سے بڑا دجال اور سب سے بڑا فتنہ اور سب سے بڑا شیطان اگر کوئی ہے تو وہ یہی موبائل ہے۔ آج 1:30 بجے رات تک، 2 بجے رات تک ہمارے بیٹے، ہماری بیٹیاں موبائل پر زندگی گزار رہے ہیں۔ اور اگر یہ کہوں تو شاید غلط نہ ہوگا، آپ، میں سب کے لیے کہہ رہا ہوں کہ آج ہمارا خود کا حال یہ ہے کہ کم سے کم 3 سے 4 گھنٹہ ہم موبائل پر گزارتے ہیں۔ ہم چیک کرتے ہیں، اسٹیٹس چیک کرتے ہیں، واٹس ایپ چیک کرتے ہیں، فیس بک چیک کرتے ہیں، میسیجز چیک کرتے ہیں، کس کا میسج کیا آیا۔ سوتے وقت بھی آخر میں کیا چیک کرتے ہیں؟ موبائل۔ اور اٹھتے وقت بھی کئی لوگوں کا حال یہ ہے، جیسے ہی اٹھے موبائل۔ او یارو، یہ نبی کی سیرت سن رہے ہو تو آج سے 1450 سال 1500 سال پہلے آپ کو، مجھے، پوری دنیا کو میسج آ گیا کہ یہ آخری نبی ہے، اس کی زندگی پر عمل کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ 1450 سال پہلے میسج آ گیا کہ یہ آخری نبی، اور اس کے ذریعے سے جو کتاب تمہیں دی گئی ہے وہ قرآن، اللہ کی آخری کتاب۔ اب کوئی کتاب آسمان سے آنے والی نہیں، اور اب کوئی نبی آنے والا نہیں۔ اگر میسج پڑھنا ہے تو اللہ کہتا ہے میں نے میسج بھیجا ہوں۔ اچھا ایک بات بتاؤ، کتنے میسج بھیجا اللہ نے؟ کسی کو معلوم ہے؟ معلوم ہے کسی کو؟ نہیں۔ اللہ نے آپ کو، مجھے، سب کو 6666 میسج بھیجا ہے۔ کتنے؟ سب زبان سے بولو۔ میسج ہے اللہ کے، کبھی ان باکس میں گیا؟ ارے بولو نا، کبھی کھول کر دیکھا میسج کو؟ 6666 میسج اللہ نے بھیجا، اور اس میں سب سے پہلا میسج اس نے بھیجا کہ میں، اللہ کہتا ہے کہ پہلا میسج اللہ نے بھیجا، میں خالق، میں مالک، میں رازق، میں داتا، میں کرتا دھرتا، میں سب کچھ، میں پاورفل، میرے علاوہ کسی کو اپنا رب مت ماننا۔ یہ پہلا میسج، بہت الگ اسٹائل سے سمجھا رہا ہوں، یہ پہلا میسج۔ اور پھر وہ جو 6666 میسج جس کتاب میں، بک میں بھیجا، اس بک میں اللہ نے کیا کہہ دیا؟ اسی بک کے بارے میں کہہ دیا ھدی للمتقین۔ اللہ نے کہہ دیا یہ جتنے متقی ہیں، جتنے پرہیزگار ہیں، تقوی والے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، یہ کتاب ان کو راستہ دکھائیں گی۔ آج گھروں سے کتاب غائب ہو گئی۔ عورتیں، مولانا طارق جمیل صاحب کا ایک میں بیان سن رہا تھا تو مولانا طارق جمیل صاحب نے روتے روتے ایک بیان میں کہا کہ ہم نے ایک گھر میں دیکھا کہ 4 لوگ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، شوہر ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، ماں ہے، چاروں ایک ہال میں الگ الگ کرسیوں پر بیٹھے ہیں، چاروں ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، مگر چاروں بھی ایک دوسرے سے بات کرنے کو تیار نہیں، سب اپنے اپنے موبائل میں اپنے اپنے میسج چیک کر رہے ہیں۔ کیا ماحول بن گیا؟
کیوں آج ہماری بیٹیاں نہیں بیٹھے گی؟ مجھے وہ آدمی نے جو ٹرین میں روتے روتے واقعہ سنایا، کہا کہ مفتی صاحب 7 سال کی میری نواسی ہے اور میری بیٹی اس 7 سال کی نواسی کو لے کر اپنے شوہر کو چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ چلی گئی۔ میں یہ اشارہ کیوں کر رہا ہوں؟ کیا آج نبی کی سیرت سن رہے ہو؟ تو نبی کا پیغام ہے، نبی کا پیغام ہے کہ اپنے گھروں میں نمازوں کو زندہ کرو، اپنے گھروں میں قرآن کی تعلیم کو زندہ کرو، اپنے گھروں میں دین کو زندہ کرو۔ یاد رکھو، یاد رکھو، یاد رکھو میری بہنوں، قسم خدا کی کھا کر کہہ رہا ہوں، آج میں جذبات میں بھی آ گیا، قسم خدا کی میں کھا کر کہہ رہا ہوں کہ تمہارے شاندار عالی شان محل اگر تم نے اولاد کو کروڑوں روپے کے محل بنا کر دے دیے، بہترین عالی شان بلڈنگ اور بہترین عالی شان فیکٹری بنا کر دے دیے، اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں اگر تم نے اپنی اولاد کو 2 کروڑ اور 3 کروڑ کا بنگلہ بھی بنا کر دے دیے اور اولاد کی زندگی میں تم نے دین لانے کی فکر نہ کی، تو کل قیامت کے دن یہ اولاد ماں باپ کو اللہ کے دربار میں مجرم بنا کر کھڑا کرے گی۔ کیا سمجھتے ہو آپ؟ معمولی چیز سمجھتے ہو؟ خدا کے واسطے نبی کا اصل پیغام یہ ہے کہ اپنے گھروں کا ماحول بناؤ، اپنے گھروں کی زندگی بناؤ، اپنے اخلاق بناؤ، اپنا کردار بناؤ۔ آج اخلاق ہمارے ایسے ہو گئے ہیں، آج اخلاق ہمارے ایسے ہو گئے ہیں کہ جس نبی نے ہم کو یہ سکھا کر گیا تھا الجنت تحت اقدام الامہات، او میرے جوانوں، نبی نے سکھایا تھا کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، ماں کے قدموں تلے جنت ہے، ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ آج جوان ماں سے اونچی آواز میں بات کر رہا ہے، جبکہ میرے آقا کیا کہتے ہیں؟ سنو سنو، میرے آقا کیا کہتے ہیں؟ میرے آقا کہتے ہیں، سنو، میرے آقا کہتے ہیں کہ اگر میری ماں ہوتی، میرے آقا کہتے ہیں کہ اگر میری ماں ہوتی اور میں مصلی پر کھڑا ہوتا، نماز کی نیت باندھ لیا ہوتا اور میری ماں مجھ سے کہتی محمد، تو میں کہتا لبیک یا امی، حاضر ہوں امی جان، میں مصلی چھوڑ دیتا اور میری ماں کی آواز پر دوڑ جاتا۔ آج کہاں ہیں جوانوں؟ آج ماں سے اونچی آواز میں بات ہو رہی ہے، باپ سے اونچی آواز میں بات ہو رہی ہے۔ نبی نے، اگر نبی کی سیرت سن رہے ہو، نبی کی سیرت ہے یہ، لچھے دار اور گچھے دار اور جھمانا مقصد نہیں ہے، یہ نبی کا پیغام ہے، یہ نبی کی سیرت ہے کہ نبی نے کہا کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، اور نبی نے کہا کہ باپ جنت کا دروازہ ہے، اور نبی نے کہا رضا الرب فی رضا الوالدین، نبی نے فرمایا تیرے ماں باپ کی خوشی میں رب کی خوشی ہے، تیرے ماں باپ کی ناراضگی میں رب کی ناراضگی ہے، تیرے ماں باپ راضی تو رب راضی، اور ماں باپ ناراض تو رب ناراض۔ کہاں ہے سیرت؟ آج اخلاق کتنے بگڑے ہیں کہ ہم سگی بہن کو اس کا حق دینے کو تیار نہیں ہیں، سگی بہن کو اس کا حق دینے کو تیار نہیں ہیں۔ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، ماشاءاللہ 10 عمرے ہو گئے، 3 حج ہو گئے، اور چھوٹی بہن کا حق دینے کو تیار نہیں، چھوٹے بھائی کا حق دینے کو تیار نہیں، غیروں کا طریقہ اپنائے ہوئے ہیں اور دماغ میں یہ بٹھا لیا کہ ہم نے تو بچی کی شادی کر دیے ہیں، شادی کر دیا، اس کا حق ادا کر دیا۔ نہیں، نبی کی سیرت یہ ہے کہ اپنے بھائیوں کا حق دو، اپنی بہنوں کا حق دو، اپنے وارثوں کا حق دو۔ آج بڑے بڑے نمازی، حاجی، عمرہ کرنے والے آج اپنی بہنوں اور اپنے بھائیوں کو حق دینے کو تیار نہیں ہیں۔ سنو، میرے نبی نے فرمایا ہے کہ اگر ایک بالش، سنو یہ جملہ سننا بڑا خطرناک ہے، میرے نبی نے فرمایا ہے کہ ایک بالش زمین بھی اگر کسی کی دبا لی ہے، ایک بالش زمین بھی اگر کسی کی دبا لی ہے، تو میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ جہنم کی آگ میں اس زمین کو تپائے گا اور تیرے گلے میں ہار بنا کر ڈال دے گا۔ کہاں ہے؟ یہ نبی کی سیرت ہے۔ اخلاق، غیروں کے اخلاق ہم اپنا رہے ہیں۔ میری بہنوں سے میں کہوں گا،
غیروں کے اخلاق ہم اپنا رہے ہیں، غیروں کا طریقہ ہم اپنا رہے ہیں. وہ جو ناچنے گانے والیاں ہیں، جو دو کوڑی کی عورتیں ہیں جن کی عزتیں نیلام ہوتی ہے روز آنا، جن کی عزتیں نیلام ہوتی ہے، میں تھوڑا سخت الفاظ کہہ رہا ہوں میری بہنوں، وہ جو دو کوڑی کی ناچ گانے والی عورتیں ہیں، سیریل میں کام کرتی ہے، فلموں میں کام کرتی ہے، آج ہماری بہنیں ان کا لباس، ان کا طریقہ، ان کا ہیئر سٹائل، ان کا ڈریس سٹائل وہ اختیار کر رہی ہے. کہاں سے کامیابی ہوگی؟ اور سنو مردو، میں تم سے بھی کہوں گا کہ کوئی عورت، صاف کہہ رہا ہوں، مولانا اشرف صاحب، مولانا یوسف صاحب، مولانا شاداب صاحب، میرا کلیئر طور سے یہ کہنا ہے کہ کوئی بھی عورت بے پردہ نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کا مرد نہ چاہے. کوئی عورت بے پردہ نہیں ہو سکتی ہے. مرد کو اللہ نے حاکم بنایا ہے. لیکن مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، میری ایک بیٹی جو میرے پاس پڑھتی تھی، دیندار گھرانے کی تھی، سن لو اب کیا واقعہ ہے، دیندار گھرانے کی مولانا. کبھی ہم نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، جبکہ وہ کالج میں ہمارے پاس ڈاکٹر بنتی تھی. کبھی چہرہ ہم نے اس کا ڈاکٹر بنتے بنتے بھی نہیں دیکھا. ایک دن اچانک وہ مارکیٹ میں ملی، میں اور میری بیوی ہم ساتھ میں تھے، مارکیٹ میں ملی اور زور سے کہنے لگی، سر، میں کالج میں تھا، میں مفتی بھی ہے اور میں سر بھی ہے، سر السلام علیکم. میں نے کہا وعلیکم السلام. کون ہے بھائی آپ؟ آواز تو جانا پہچانا لگ رہا ہے. کہا کہ سر میں آپ کی اسٹوڈنٹ ہوں، آپ کے پاس ڈاکٹر بنی ہوں. تو میں نے کہا کون، نام؟ تو کہا کہ فلاں نام. میں نے کہا بھائی اس وقت وہ بچی برقع بھی نہیں، سر پر دوپٹہ بھی نہیں. تو میں نے کہا بیٹا ہم نے تو 6 سال میں کبھی تیرا چہرہ تک نہیں دیکھا اور اب تو ایسے گھوم رہی ہے. تو سنا وہ جملہ کیا کہنے لگی. کہنے لگی مفتی صاحب میں دیندار گھرانے کی لڑکی تھی، میں نے کبھی کالج میں ڈاکٹر بن گئی مگر اپنا چہرہ کبھی ٹیچر کو بھی نہیں دکھایا. لیکن میں کیا کروں، میری شادی جس مرد سے ہوئی ہے وہ میرا مرد کہتا ہے کہ تو نقاب اور پردے میں اچھی نہیں لگتی. جملہ سنو میں کیا کہہ رہا ہوں. کوئی عورت اس وقت تک بے پردہ نہیں ہو سکتی جب تک کہ مرد نہ چاہے. اور اگر کوئی بیٹی ایسے گھرانے کی آ گئی کہ جس کے گھرانے میں پردہ نہیں تھا مگر جس گھرانے میں آئی، اگر اس گھر میں پردہ ہے تو انشاءاللہ وہ بچی بھی کیا کرے گی؟ ارے بولو زور سے، پردہ کرے گی. او میری بہنوں، آج میں نبی کی سیرت سناتے ہوئے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میرے نبی نے عورتوں پر بھی احسان کیا. عورتوں پر تو سب سے بڑا احسان ہے میرے نبی کا. کیوں؟ عورتوں پر تو سب سے بڑا احسان ہے میرے نبی کا، کیونکہ حال یہ تھا اس زمانے میں کہ بیٹی کا پیدا ہونا عیب سمجھا جاتا تھا. قرآن کہتا ہے کہ جب ان کے یہاں بیٹی پیدا ہو جاتی تھی تو باپ اس وقت تک محلے میں باہر نہیں نکلتا تھا جب تک کہ وہ اپنی بیٹی کو مار نہ دے. یہ قرآن کے الفاظ ہے مولانا شاداب صاحب، قرآن کے الفاظ ہے. بیٹی کا پیدا ہونا عیب تھا. او میری بہنوں، آج یہ شیطان تم کو سکھاتے ہیں، یہ شیطان تم کو بتاتے ہیں کہ اسلام نے اور نبی کی تعلیمات نے تمہاری آزادی چھین لیا، تم کو نقاب میں لا دیا، تم کو پردے میں لا دیا، تم کو گھر میں بٹھا دیا اور تمہاری آزادی کو چھین لیا. ارے ان شیطانوں کو میں کہوں گا اور میری بہنوں تم بھی کہو کہ ہم کو جو زندگی ملی ہے اور ہمارا جو احترام رتبہ اور مقام ملا ہے وہ اسلام کی اور پیارے نبی کی وجہ سے ملا ہے. ورنہ ہمارا حال تو یہ تھا کہ ہم کو پیدا ہوتے ہی، ارے بولو، اور آج بھی مار رہے ہیں، آج بھی ہو رہا ہے. معلوم ہے آپ کو، آج بھی دواخانوں میں ماری جا رہی ہے بیٹیاں. اس لیے اب بات کو سمیٹتے ہوئے آخر بات کرتے ہوئے کہوں گا میری بہنوں کہ نبی کا احسان عورتوں پر سب سے زیادہ ہے کہ جس عورت کو پیدا ہوتے ہی مار دیا جاتا تھا، گاڑ دیا جاتا تھا. ہمارے نبی دنیا میں آئے تو ہمارے نبی نے بتایا کہ بیٹی رحمت ہے. بیٹی کیا ہے؟
رحمت ہے. ہمارے نبی نے دنیا والوں کو بتایا کہ یہ منحوس نہیں ہیں, یہ بے برکت نہیں ہیں, یہ ناپاک نہیں ہیں, یہ نجس نہیں ہیں, یہ منحوس نہیں ہیں. ہمارے نبی نے کہا کہ اگر کسی گھر میں بیٹی آتی ہے تو اللہ کی رحمت اس گھر کی طرف ایسے آتی ہے جیسے آسمان سے موسلا دھار بارش آتی ہے. کیوں بھائی؟ اور نبی نے کیا کہا تھا؟ نبی کے بھی بیٹے, تینوں بیٹے, ارے بولو, دنیا سے رخصت ہو گئے اور ایک ہی بیٹی بچی, فاطمہ. تو نبی نے بھی جملہ کیا کہا تھا؟ لوگوں کی نسل بیٹوں سے چلتی ہے, میری نسل, ارے بولو, بیٹی سے چلے گی. اچھا, یہ کہتے کہتے مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ کہیں نہ کہیں نبی کا پیغام سناتے سناتے نبی سے میرا ایک رشتہ اور ہو گیا. نبی کے بھی 3 بیٹے دنیا سے گئے, بیٹی بچی, بیٹی فاطمہ, اور فاطمہ سے نسل چلی. میرے بھی 3 بیٹے اللہ نے دیا, تینوں دنیا سے چلے گئے, اور میری جو بیٹی بچی ہے بھی چھوٹی, اس کا بھی نام فاطمہ ہے. تو میں بھی کہتا ہوں کہ میرے نبی یہ کہتے تھے کہ میری نسل فاطمہ سے چلے گی. او میری بہنوں, او میری بہنوں, نبی کا احسان عورتوں پر یہ ہے کہ جب عورت کو پیدا ہوتے ہی گاڑ اور مار دیا جاتا تھا, اس وقت نبی نے کہا کہ اگر تمہارے یہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو تمہارے گھر کی طرف اللہ کی رحمت ایسے آتی ہے جیسے موسلا دھار بارش. پھر لوگوں نے بیٹی کو گلے لگانا شروع کیا, اور پھر نبی نے دنیا کو بتایا کہ آپ یہ بیٹی ہے تو رحمت ہے, ماں ہے تو اس کے قدموں تلے جنت ہے, بیوی ہے تو یہ زندگی کا بہترین ساتھی ہے. کیوں؟ اور بہن ہے تو عزت ہے. یہ اسلام نے بتایا. یہ کس نے بتایا؟ بیوی ہے تو زندگی کا بہترین ساتھی ہے. اس لیے میں بہنوں سے کہوں گا کہ جب نبی نے کہا کہ زندگی کا بہترین ساتھی بیوی ہوتی ہے, تو میں عورتوں سے بھی کہوں گا کہ بہترین ساتھی بنو. ایسا ساتھی نہ بنو کہ مرد گھر میں آنا ہی پسند نہ کرے. کیونکہ اکثر میرا تجربہ ہے مولانا, جو لوگ 1-2 بجے تک باہر رہتے ہیں ان کا گھر میں ٹینشن رہتا ہے, اس لیے وہ بیچارے کب جاتے ہیں؟ جب وہ سب سو جائے. میرا یہ ماننا ہے. اور جن کے گھر میں ماحول اچھا ہو, ارے بولو, ان کو چوراہوں پر بیٹھنے کی, ارے بولو نا بھائی, ضرورت نہیں. اور مردوں سے بھی کہوں گا کہ گھر کا ماحول اچھا بنانا ہے تو گھر میں رہے. کہاں رہے؟ گھر میں رہے. اور نبی نے کہا کہ زندگی کا بہترین ساتھی ہے تیری بیوی. تو ابھی مرد اتنے لوگ میرے سامنے بیٹھے, تو میں مردوں سے کہوں گا, جوانوں سے کہوں گا کہ اگر اللہ نے بیوی دیا ہے تو وہ زندگی کا بہترین ساتھی ہے. پیار کرنا ہے تو اس سے کرو. اسلام نے پیار کی تعلیم دی ہے, پیار سکھایا ہے اسلام نے, مگر لو آفٹر میرج نہیں سمجھا, ناٹ بیفور. اسلام نے پیار سکھایا ہے, مگر کب؟ شادی کے بعد. اور سنو, شادی سے پہلے اگر پیار کرے گا تو جوتے پڑیں گے. جملہ سن لو, شادی سے پہلے پیار کرے گا تو جوتے پڑے گے, اور شادی کے بعد پیار کرے گا تو نبی کے الفاظ سن لو. نبی نے کہا ہے کہ شادی کے بعد اگر بیوی سے پیار کرے گا اور محبت سے اس کے لقمہ بھی اس کو کھلائے گا تو ہر لقمے پر تجھے صدقے کا ثواب ملے گا. لیکن پہلے کھلاتا, بعد میں نہیں کھلاتا. نہیں سمجھا؟ سمجھ رہے آپ؟ پہلے تو جہاں بولے وہاں حاضر, جو بولے, ارے بولو, وہ حاضر. اور شادی ہو گئی تو پھر 1 سال بعد میں وہ خود بولتی, تم پہلے جیسے, ارے بولو بھائی, تم پہلے جیسے نہیں رہے. میں کہتا ہوں کہ پیار اپنی بیویوں سے کرو, شک کی نگاہوں سے انہیں نہ دیکھو. یہ جملہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کئی گھروں میں تباہی. ابھی میں نندربار تک پہنچا, شاید نندربار تک, اور ایک فون مجھے آیا, وہ بھی پٹنہ وغیرہ سے آیا. مسئلہ پوچھنے لگے, 17 مس کال. کتنے؟ میں نے بولا بھائی 17 مس کال ہے تو لگانا فرض ہے. تو میں نے ریٹرن لگایا. میں 25-30 منٹ سویا تھا, تو میں نے 17 مس کال میں سے لگایا. تو میں نے کہا 17 مس کال, آخر ہوا کیا؟
میں سمجھا کہ فساد ہو گیا ہوگا، کیونکہ میں نیتا بھی ہوں تو مجھے ڈینجر فون یہ بھی آتے ہیں، مفتی صاحب ہو گئی، سمجھ رہا؟ تو میں نے کہا کوئی فساد ہو گیا؟ کہا کہ مفتی صاحب فساد سے بھی خطرناک فساد ہو گیا۔ میں نے کہا ہوا کیا؟ کہا کہ مفتی صاحب بس ایک شوہر نے شک کی بنیاد پر اپنی بیوی کو طلاق دے دیا۔ عجیب چیز ہے، ارے وہ انسان ہے، اس کو بالکل اپنے گھر میں آزاد زندگی دو، گھر میں اس کی ساری ضروریات کا خیال رکھو، اس سے محبت کرو، اس سے پیار کرو، اور اتنا پیار دو، اتنا پیار دو، اتنا پیار دو کہ پھر اس کو اپنے میکے کے پیار کی بھی یاد نہ آئے۔ مگر تم ظالم بنے بیٹھے ہو۔ بعض لوگ اس کو بہادری سمجھتے ہیں، نبی کی سیرت سنا رہا ہوں، بعض لوگ اس کو بہادری سمجھتے ہیں۔ ایک صاحب تو مجھ سے کہنے لگے مفتی صاحب اپنا گھر میں اتنا زبردست معاملہ ہے، اگر گھر میں چلا جاؤں تو مجال نہیں کہ کسی کی آواز آ جائے۔ کیا بولتے ہیں؟ مجال نہیں کہ کسی کی آواز آ جائے۔ میں نے کہا ہاں، تو گھر میں جاتا ہوگا تو ایسا لگتا ہوگا جیسے اژدھا گھس گیا، زہریلا ناگ گھس گیا، اور تو جیسے اندر گھسا تو سب اپنے اپنے روم میں۔ ارے میں کہتا ہوں کہ نبی کی سیرت سن رہے ہو، بہت آسان انداز میں سنا رہا ہوں، نبی کی سیرت سن رہے ہو تو نبی نے اپنی بیویوں سے پیار کا اسٹائل سکھایا ہے، اسٹائل۔ ارے جھوٹی بھی تعریف تو کیا کرو، جھوٹی بھی تعریف کیا کرو، ہے نا؟ اور کبھی کبھی جب زیادہ اوور تعریف کر دو گے نا تو بیوی بھی سمجھ جاتی ہے، نہیں سمجھا؟ مگر کیا کرو، جھوٹی تعریف کیا کرو، سمجھ رہے آپ؟ اب جیسے میں نکلا ہوں گھر سے تو میں کیا بول کے نکلا ہوں؟ دل ہی نہیں بولتا کہیں جانے کا، نہیں سمجھا؟ ارے کچھ سمجھے اشارہ؟ ارے ایسے بنو، اور یہ میں میرے نبی کی زندگی سنا رہا ہوں میرے یارو، میں اللہ کی قسم سیرت کو کوئی اس طرح نہیں سنائے گا، نبی کی سیرت سنا رہا ہوں۔ نبی نے کہا کہ ایسے شوہر بنو، اور پیار کر کے دکھایا، میرے نبی نے پیار کر کے دکھایا۔ خاتم الانبیاء ہے، نبیوں کے سردار، اماموں کے سردار، نبیوں کے امام ہیں، اور پیار کر کے دکھایا۔ ہم اکثر واقعہ سنتے ہیں کہ حضرت عائشہ پیالے میں، یہ کوئی قصے کہانیاں نہیں ہیں، حضرت عائشہ پانی پی رہی ہے، نبی آئے دیکھا کہ عائشہ پیالے میں سے پانی پی رہی ہے، نبی نے دور سے چلا عائشہ 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 تھوڑا سا بچا لو، عائشہ نے بچا لیا، ہے نا؟ اور ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ بیوی کے منہ کا میں پیوں گا، نہیں سمجھا؟ ہمارے گھروں میں کیا رواج ہے؟ مرد کے منہ کا جھوٹا وہ پیئیں گی، ہے نا؟ یہ ہوشیار۔ حضور نے کہا کہ عائشہ، چلا کر کہا عائشہ پانی تھوڑا سا بچا لو۔ عائشہ نے پانی بچا لیا، پیار کا انداز دیکھیں، عائشہ نے پانی بچا لیا، پھر ہاتھ میں پیالہ لیتے ہیں نبی، اور اسٹائل دیکھیں کیا پوچھتے؟ عائشہ پانی تو بچا دیا، شکریہ، تھینک یو، لیکن پیوں گا اسی جگہ ہونٹ لگا کر جہاں سے تو نے پیا تھا۔ یہ ہے پیار۔ اللہ کی قسم یہ بھی نیکی ہے، یہ بھی۔ اچھا ایسی جب محبت ہوگی نا تو پھر بیوی اگر آپ کے 2 بجے گھر آنے کا ٹائم ہے کھانے کا تو 1:30 بجے سے انتظار کرے گی، نہیں سمجھا آپ؟ اور 2:02 ہو گئے تو فوراً مس کال آ جائے گا، کہاں ہے ابھی تک، نہیں سمجھا؟ لیکن تو اژدہا بنا ہوا ہے، تو زہریلا ناگ بنا ہوا ہے، تو تیرے اگر آنے کا ٹائم ہوا 2 بجے اگر تو آتا ہے تو وہ بیچاری 1 بجے سے پریشان ہو جاتی کہ کم وقت آئیں گا، شیطان ارے بولو آئے گا، اور طوفان ارے بولو نہیں۔ او یارو یہ نبی کی سیرت ہے۔ اب میری بہنوں سے اخیر بات کہہ کر اپنی بات سمیٹ لوں گا اور دعا کرا دوں گا۔ میری بہنوں، آج یہ شیطان تمہارا نقاب، تمہارا حجاب، تمہارا پردہ، تمہاری عزت، تمہاری عفت،
یہ نوچنا چاہتے ہیں یہ شیطان. اور کیا کر رہے ہیں سنو, یہ شیطان کیا کر رہے ہیں؟ کرناٹک سے نیچ ناٹک شروع ہوا. کہاں سے شروع ہوا؟ کرناٹک سے نیچ ناٹک. کیا شروع ہوا؟ حجاب میں نہیں آئیں گی ورنہ اسکول میں داخلہ نہیں. معاملہ کہاں تک پہنچ گیا؟ ارے بولو, سپریم کورٹ تک. لیکن سلام میری ان بیٹیوں کو, سلام میری کرناٹک کی ان بیٹیوں کو جنہوں نے یہ کہا کہ ڈاکٹر نہیں بنیں گے, ڈگری نہیں لیں گے, مگر حجاب ارے بولو نہیں چھوڑے گے. مولانا سجاد نعمانی نے بھی کہا تھا کہ سلام ہے میرا ان بیٹیوں کو. میرے استاد نے بھی کہا ہے کہ سلام ہے میرا ان بیٹیوں کو. میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں بار بار؟ کیوں میری بیٹیوں, کچھ بھی ہو جائے, کچھ بھی ہو جائے, اپنا حجاب, اپنا نقاب, اپنی عزت کو سلامت رکھنا اور اپنے حجاب کو کبھی اپنے چہروں سے نہ ہٹانا. یہ ہوس کے درندے تمہارا حجاب, تمہارا نقاب, تمہاری عزت کو نوچنا چاہتے ہیں. یہ تمہاری زندگی کو نوچنا چاہتے ہیں, تمہاری عزت کو نوچنا چاہتے ہیں. اپنا نقاب اور اپنا حجاب کبھی نہ ہٹانا. اللہ نے مسلمان بنایا ہے تو مارکیٹ میں بھی جاؤ تو ایسا لگے کہ کوئی مسلمان بیٹی آئی ہے. جی ہاں, اسکول جا رہے ہو, کالج جا رہے ہو. آج میں نے ابھی آپ کو معلوم ہے, آپ نے 5 دن یا 6 دن پہلے میرا ایک فوٹو دیکھا ہوگا کہ ایک خوبصورت لڑکی ہے, اس کو میں انعام دے رہا ہوں اور وہ پورے حجاب میں ہے, اسلامی جو حجاب ہے, اس کو انعام دے رہا ہوں. معلوم کون ہے وہ؟ کمشنر بنی, کمشنر. اس کا نام ہے سید اسما, ہمارے اپنے مہاراشٹر کی ہے, اور ناگپور میں کمشنر بنی چڈی والوں کے یہاں. نہیں سمجھا؟ ارے کچھ سمجھے. ناگپور میں کمشنر بنی اسما, اور جب وہ پورے حجاب میں آئی تو پوری عورتیں, پوری بیٹیاں اور پورا مجمع اس کو دیکھ کر حیران. اور پھر جب میں نے بیان کیا تو میں نے یہ بتایا, تمام ہزاروں عورتیں موجود تھی, ہزاروں بیٹیاں اس کو دیکھنے آئی تھی کہ کون ہے بیٹی جو کمشنر بنی. تو میں نے پھر عورتوں کو سمجھایا کہ دیکھو یہ اسما نے بتا دیا کہ تم کمشنر بن سکتے ہو, کلکٹر بن سکتے ہو, ڈاکٹر بن سکتے ہو, اور حجاب اور نقاب تمہاری ترقی میں کہیں بھی رکاوٹ ارے بولو نہیں بنتا. یہ جملہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ کچھ عورتیں, کچھ لڑکیاں سوچتی ہے کہ حجاب کی وجہ سے ہماری ترقی رک رہی ہے نا. اچھا, کچھ جوان جیسے کچھ جوان داڑھی کیوں نہیں رکھتے ہیں؟ نہیں سمجھا. کچھ جوانوں نے مولانا اگر داڑھی رکھ لیے تو ان کے ماں باپ خود ان کو سمجھاتے جوانوں کو, بیٹا اچھا ڈرتے بھی ہے کیونکہ داڑھی سنت ہے, برا تو بول نہیں سکتے ورنہ عذاب نہ آ جائے, تو ڈرتے اس کو کیا بولتے ہیں, بیٹا کیسا ہے, داڑھی اچھی لگ رہی ہے, بہت اچھی لگ رہی ہے, لیکن تھوڑا سا اگر شادی کے سمجھ گئے. ہاں, اور ماں بھی کیا سمجھاتی ہے کہ بیٹا داڑھی اگر چہرے پہ رہے گی تو لڑکیاں پسند نہیں کریں گی, کیونکہ آج کل لڑکیوں کو ہجڑے پسند ہیں. میں بہت سخت الفاظ کہہ رہا ہوں, یہ ہنسی کی بات نہیں کر رہا ہوں, غصے میں کہہ رہا ہوں. وہ لوگ کہ جن کو اللہ نے مرد بنایا, اور مرد کی نشانی کیا ہے؟ ارے بولو نا بھائی, داڑھی عورت کے چہرے پہ آتی کیا؟ ارے بولو نا یار, زور سے بولو, آتی کیا؟ نہیں. کس کے چہرے پہ آتی؟ مرد کے. اب مرد کے چہرے پہ داڑھی آ رہی, یہ حجام کے پاس جا رہا کٹا رہا, حجام کے پاس جا رہا کٹا رہا, یعنی اللہ اس کو داڑھی اس کے چہرے پر لا رہا اور اللہ اس کو یاد دلا رہا تو مرد ہے. یہ حجام کے پاس جا رہا, میں نہیں ہے کاٹ, میں نہیں ہے. ارے بولو, ارے صحیح ہے نا بات. تو اب مائیں بھی سمجھاتی ہے کہ بیٹا داڑھی رکھ لے, مگر کب رکھنا؟ شادی کے بعد, ہے نا.
تاکہ شادی سے پہلے اگر داڑھی رہے گی تو کوئی لڑکی پسند نہیں کرے گی، اور اگر داڑھی نہیں رہے گی تو کم از کم مس ورڈ نہیں تو مس صورت تو مل جائے گی۔ لیکن جو مس ملے گی نا، سنو جوانو، اب بڑا خطرناک جملہ کہہ رہا ہوں کیا کروں یار، مجھے بھی نہیں اچھا لگتا، مگر کچھ ٹوچنا بھی پڑتا ہے، کچھ جو ہے وہ جو مس کو تم بھی ڈھونڈ رہے ہو نا، مس خوبصورت جو تم ڈھونڈ رہے ہو نا، اللہ کی قسم وہ تمہاری دنیا کی تباہی کا سامان بنے گی۔ میں بالکل ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ اگر دنیاوی اعتبار سے ڈھونڈو گے اگر اپنی زندگی کا ساتھی، فیشن والی، بے حیا، بے غیرت، جینز پہننے والی، نقاب اتار کر پھینک دینے والی، اپنے بدن کو دکھانے والی، اپنے چہرے کو دکھانے والی اور خوبصورت دکھنے والی اگر ڈھونڈو گے جوانوں تو تمہاری دنیا بھی تباہی ہوگی اور آخرت بھی تباہ ہوگی، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا ہے کہ اگر ڈھونڈنا ہے تو دیندار ڈھونڈ، وہ تیری دنیا کا بھی سکون بنے گی اور آخرت میں بھی کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ اور بیٹیوں سے بھی کہہ رہا ہوں، سنو میری بیٹیوں سے بھی کہہ رہا ہوں کہ جو بیٹیاں ایسے چھچورے قسم کے لونڈے ڈھونڈ رہی ہے اور ان کو لگتا ہے کہ اگر ان کے چہروں پر داڑیاں ہوں گی، میرے شوہر کے چہرے پر داڑھی ہوگی تو وہ خوبصورت نہیں دکھے گا، تو میں کھل کر یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ اگر بیٹیوں نے ایسے جوانوں کو اپنی شادی کے لیے ڈھونڈا کہ جن کے چہروں پر سنت رسول نہیں اور جن کی زندگیوں میں دین نہیں، تو میرا چیلنج ہے، میں جملہ سخت کہنا نہیں چاہ رہا ہوں، میرا چیلنج ہے کہ دنیا کی زندگی بھی آپ کی تباہ ہوگی، کیونکہ نبی کا فرمان ہے دیندار ڈھونڈو۔ اور بڑوں سے بھی کہہ رہا ہوں، اب آخری میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں، بڑوں سے بھی، یہ جتنے بیٹھے ہیں نا جن کو اللہ نے بیٹیاں دی اور جن کو اللہ نے بیٹے دیے، میں بڑوں سے بھی کہہ رہا ہوں، باپ سے بھی کہہ رہا ہوں، ماں سے بھی کہہ رہا ہوں۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ ماں اور باپ کی بھی غلطی رہتی مولانا، باپ کی بھی تمنا کیا ہے، بیٹی ملے، میرے بیٹے کو دلہن ملے، تو سمجھ گئے آگے؟ ہاں، گرین پاسپورٹ ساتھ میں لائے، ریڈ پاسپورٹ، سمجھ گئے آپ؟ کینیڈا جانے کا راستہ آسان ہو جائے، ساؤتھ افریقہ کا راستہ، ارے یارو ابھی پول کھولنے بیٹھوں گا نا کینیڈا اور ساؤتھ افریقہ کی تو عقل تمہاری کام نہیں کرے گی، کیونکہ میڈیا والے بھی ہم لوگ مسلح کے امام نہیں ہیں اونلی، سمجھ رہے آپ؟ لوگ کہہ رہے ہیں ملا کی دوڑ مسجد تک، ہم کہتے نہیں، ملا کی دوڑ پارلیمنٹ تک ہے۔ ابھی مجھے کیا بنایا گیا معلوم ہے نا آپ کو؟ ہندوؤں نے بنایا مجھے، اور کیا بنایا؟ پورے ہندوستان کا ادھیکش بنایا میڈیا کا، اور کس نے بنایا؟ ہندوؤں نے، اور اپن کیا ہے؟ ملا، نہیں سمجھا؟ اور بن رہے ہیں کیا ادھیکش؟ ارے بولو، میڈیا کے، سیاست کا ادھیکش بنایا گیا میڈیا کا۔ تو یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ مت سمجھو کہ دنیا کی خبر نہیں ہے، اگر اپنے بیٹوں کو لالچ میں، پیسہ کمانے کی ہوس میں اگر اس طریقے سے لڑکیاں ڈھونڈو گے تو تمہارے بیٹے تمہارے خود کے دنیا میں بھی نہیں ہوں گے۔ اور بہت سارے تجربے ہمارے پاس میں آئے، میں ایسے گھرانوں کو جانتا ہوں کہ بڈھا اور بڈھی 70 90 100 سال کے ہو گئے، اکیلے یہاں پر پڑے ہیں تمہارے گھروں میں، اور تم کینیڈا میں سڑ رہے ہو، اور تمہاری بوڑھی 100 سال کی ماں، تمہارا بوڑھا 100 سال کا باپ انڈیا میں، دونوں بوڑھا بوڑھی یہاں پر سڑ رہے، ان کو دواخانے لے جانے والا کوئی ہے نہیں۔ ارے تو ہے تمہارے ایسے پیسوں پر، لات مارتا میں ایسی پیسوں کو۔ جس ماں کے قدموں تلے جنت ہے اور جو باپ جنت کا دروازہ ہے، ان بوڑھی ماں باپ کو تم یہاں چھوڑ کر پیسہ اور نوٹ کمانے وہاں جا رہے ہو۔ اور پھر کیا؟ میں تو ہنستے ہنستے یہ بھی کہتا ہوں کہ زیادہ نوٹیں مت کماؤ، کیونکہ باولا کبھی بھی نوٹا بند کر دیتا، اس لیے نہیں سمجھا؟ زیادہ نوٹیں، ارے بولو، مت کماؤ، کیونکہ جنگلی ہے، پڑھا لکھا نہیں ہے، کبھی بھی نوٹیں من کر دینا، اس لیے زیادہ نوٹا کے چکر میں، ارے بولو نا بھائی، مت پڑھو۔ او میری بہنوں،
اپنی زندگی کا ساتھی دیندار ڈھونڈو. او میرے جوانوں, اچھا ایک بات بتاؤ, چلو 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 ایک بات بتاؤ, شرمانا مت. کس کس کی شادی نہیں ہوئی ہاتھ اٹھاؤ. شرماؤ مت, ہاتھ اٹھاؤ. اے بھائی تیری ہو گئی, ہاتھ اٹھا دے. تیری ہو گئی. تو اب طے کر لو کہ بیوی زندگی میں کیسی ڈھونڈیں گے. زور سے بولو, کیسی ڈھونڈیں گے؟ دیندار, پردے والی, حجاب والی. اچھا ایک بات سمجھو, جب سارے جوان, عبدالحمید بھائی دیکھو ولساڑ سے لوگ سننے آئے ہیں, ہمارے نعیم بھائی سنجان والا, مولانا اشرف فلاحی بڑے عالم ہیں, ولساڑ سے سننے آئے بیان. وہ ہمارے عبدالحمید بھائی, محبوب پھول والا, الطاف بھائی. کہاں ہے الطاف بھائی؟ ہاں الطاف بھائی یہ بیٹھے ہیں میرے ساتھ میں, عمرہ میں تھے 2015 میں. یہ ولساڑ سے بیان سننے ہیں. اب میں تم کو بتا رہا ہوں کہ اگر سب جوان, سنو, سب جوان اگر پردے والی, حجاب والی اور دیندار ڈھونڈنے لگ جائیں تو ایٹومیٹک نقاب کا ڈیمانڈ بڑھ جائے گا. ارے بولو, صحیح ہے نا؟ صحیح ہے نا؟ اور میری بہنوں, اپنی بیٹیوں کو شادی کے چکر میں بے نقاب مت کرو, کیونکہ ماں کرتی ہے بے نقاب. ان کے دماغ میں شیطان نے کیا ڈالا ہے کہ اگر پردے سے رہے گی, میک اپ نہیں کرے گی, فیشن نہیں کرے گی تو اچھی نہیں دکھے گی, اچھی نہیں دکھے گی تو رشتہ نہیں آئے گا. کوئی بات نہیں, رشتے طے ہے, رزق بھی طے ہے. ایک دانہ بھی اگر گیہوں کا میرے نصیب کا باقی رہا, یمراج کی ہمت نہیں کہ روح کھینچ لے. نہیں سمجھا؟ اور لاکھ ہاتھ پیر میں مار لوں, میری طاقت نہیں کہ ایک دانہ بھی زیادہ لے کر جاؤں. طے ہے. رشتے بھی کیا ہے, بلکہ ایک ہنسی بھی آتی ہے. ایک آیت ہے مولانا رشتوں کے بارے میں, رشتوں کے بارے میں سنو, بڑی عجیب آیت ہے. رشتوں کے بارے میں بڑی عجیب آیت. رشتوں کے بارے میں آیت کیا ہے؟ الخبیثات للخبیثین والطیبات للطیبین. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, اللہ کہہ رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے, یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, ورنہ مجھے مارے گی. اللہ کہہ رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ کہ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے خبیث مردوں کے لیے خبیث عورتیں چن کر رکھا ہے, اور شریف اچھے مردوں کے لیے اچھی عورتیں. ارے بولو. تو اب اگلا جملہ سن لو. کچھ لوگ اپنی عورت کی شکایت کرتے ہیں, مفتی صاحب سمجھ گئے؟ تو میں کہتا ہوں بھیا قرآن یہ کہتا ہے کہ خبیث مردوں کے لیے خبیث عورتیں. سمجھ گئے اشارہ؟ تو اگر تیری عورت خبیث ہے تو تو اپنے اندر جھانک. سمجھ گئے اشارہ؟ تو یاد ہو. چلو آج طے کر لو کہ ہم نبی کی زندگی پر پریکٹیکلی عمل کریں گے. کون انشاءاللہ, ہے نا؟ پریکٹیکلی عمل. پریکٹیکلی عمل کیسا؟ آخری جملہ سنو. پریکٹیکلی عمل کیسا؟ ہم چلیں, دیکھو 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 ادھر دیکھو. پریکٹیکلی عمل کیسا؟ ہم چھاپا بازار سے گزرے ہیں تو بمن بھی ہم کو دیکھ کر کہنے لگے کہ یہ کوئی محمد کا فین جا رہا ہے. کس کا فین؟ سمجھا؟ ابھی ہم کو دیکھ کر لوگ محمد کا فین نہیں بولتے ہیں, خان صاحب کا فین جا رہا ہے. کس کا فین جا رہا ہے؟ کیوں ایسا بولتے ہو؟ کیونکہ وہ دیکھتے ہیں دونوں گھٹنوں پہ پینٹ پھٹی ہوئی ہے, اس لیے کون جا رہا ہے؟ ارے بولو. ہاں جاؤ. ہم کو دیکھ کر لوگ کہتے ہیں کہ وہ فلاں کا فین جا رہا ہے, کیونکہ ہمارے کانوں میں, ارے بولو نا بھائی, ڈالیا ہے. تو فین ہم کو نبی کے بننا ہے, یہ ناچنے گانے والوں کے نہیں. یہ دو کوڑی کے لوگ ہیں, ہے نا؟ ان کا کوئی ایمان نہیں. یہ تمہارے نہیں ہیں. ان کا نام ہو سکتا ہے سلمان, ہو سکتا ہے ان کا نام سلمان, مگر یہ تمہارے نہیں ہیں. کیوں؟ یہ بٹھاتے بھی ہے, ڈباتے بھی ہے. نہیں سمجھے؟ سمجھے کوئی؟ یہ تمہارے نہیں ہیں. اور نبی نے کہا ہے کہ دنیا میں جس سے محبت کرو گے انجام, تو اب دنیا میں خان صاحب سے پیار تھا, ہے نا؟ تو خان صاحب جہاں رہیں گے تو بھی
نہیں سمجھا آپ؟ وہیں رہے گا. اور دنیا میں عالم سے پیار تھا، دیندار سے پیار تھا، اللہ والے سے پیار تھا، تو تیرا انجام بھی اسی کے، ارے بولا کس کے ساتھ ہوگا؟ ہاں، اس لیے شاعر نے کیا کہا ہے، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اپنا رنگ دکھا جاتی ہے. بولو صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی. تو کس سے جڑیں گے؟ کس کے فین بنیں گے؟ اللہ کے رسول کے اور اللہ والوں کے. دوست کا دوست اپنا دوست. تو اللہ بھی کہتا ہے میرے دوست کا دوست میرا دوست، اور میرے دوست کا دشمن، ارے بولو نا یار، میرا دشمن. تو دوست کے دوست بنے گے انشاءاللہ. بہت شاندار پروگرام جوانوں نے سجایا، بزرگوں نے سجایا، محلے والوں نے سجایا. پھر آ رہا ہوں سورت. معلوم کب آ رہا ہوں؟ 25 کو آ رہا ہوں. کہاں پر آ رہا ہوں؟ کون سی جگہ ہے؟ نہیں بنگال والے کہاں ہیں؟ ہاں پھلواڑی میں آ رہا ہوں. اس سے پہلے بھی وہاں آیا تھا نا میں، وہ شکیل کے خلاف. وہ کون کمینہ پیدا ہوا یہاں پہ، شکیل، اس کے خلاف میں آیا تھا جھوٹے نبی کے. بس دکھ جائے مجھے، وہ دکھتا نہیں ہے. جھوٹا نبی جو ہے دکھتے تھے، اور یہ نبی بازاروں میں گھومتے تھے، ایک ایک کے گھر پر جاتے تھے، پکڑ پکڑ کر سمجھاتے تھے. یہ کمینہ کون سا ہے جو دکھتا ہی نہیں؟ تو پتہ چلا کہ دکھتا نہیں، اس کا مطلب نبی ہے، ارے بولو نہیں. اور ہمارا ایمان ہے، سیرت کی بات سن رہے ہو، کہ اب کوئی نبی آنے والا، ارے بولو نہیں ہے. ہمارے نبی، زور سے بولو، ہمارے نبی آخری نبی. اور نعرہ لگاؤ، نبی کا دامن، نبی کا دامن، نبی کا دامن. مگر پہلے پکڑنا تھا، پہلے یہ دیکھنا پڑے نا کہ پکڑا کہ نہیں پکڑا. سمجھ گئے اشارہ ہے نا؟ تو نبی وہ ہے جن کو ہر لمحہ یاد کیا جائے. چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے، سوتے جاگتے، ہر حال میں نبی کو یاد کیا جائے. یہ ہے سیرت کا پیغام. چلو زور سے درود شریف پڑھ لو. جب تک بکا نہ تھا تو کوئی پوچھتا نہ تھا. جڑو اللہ والوں سے. کس سے جڑو؟ ارے بولو. جب تک بکا نہ تھا تو کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکا نہ تھا تو کوئی پوچھتا نہ تھا. تو نے خرید کر مجھے انمول کر دیا، یہ تو اللہ کا کرم ہے. زور سے بولو، یہ تو اللہ کا کرم ہے، میرے مولا کا کرم ہے. اللہ والوں سے جب نسبت ہوتی ہے نا تو آدمی بھی قیمتی ہوتا جاتا ہے نا. اس لیے شاعر نے کیا کہا ہے، نسبت ہوئی ہے جب سے مجھے تیرے نام سے. اے خواجہ چشتی ہوں الحمدللہ، خواجہ کا دیوانہ ہوں، مگر چھپری نہیں ہے نا. جاہل، ارے بولو نہیں. باولے چالے، ارے بولو نہیں. سمجھ گئے اشارہ؟ تو نسبت ہوئی ہے جب سے مجھے تیرے نام سے، میرے خواجہ نسبت ہوئی ہے جب سے مجھے تیرے نام سے. دنیا پکارتی ہے بڑے احترام سے. جب تک بکا نہ تھا تو کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکا نہ تھا تو کوئی پوچھتا نہ تھا. تو نے خرید کر مجھے انمول کر دیا، یہ تو اللہ کا کرم ہے، میرے مولا کا کرم ہے. اور اللہ والوں سے پنگا نہیں لینا. پی ایم کو بھی سمجھا رہا پنگا نہیں لینا، گجرات کے سی ایم کو بھی سمجھا رہا اللہ والوں سے، ایمان والوں سے پنگا
نہیں لینا ورنہ ان سے لیا جس نے پنگا اللہ نے کرا اس کو ننگا، ہے نا؟ تو اللہ والوں سے پنگا نہیں لینا، جادوگر نے پنگا لیا تھا تو کیا ہوا پھر؟ شاعر کیا کہتا ہے؟ شاعر کیا کہتا ہے؟ دشمن بنا تھا آپ کا جے پال جادوگر، دشمن بنا تھا آپ کا جے پال جادوگر، جادو سے اس نے آپ پہ پھینکا بڑا پتھر، پتھر وہ سیدھا آنے لگا ان کے جسم پر، پتھر وہ سیدھا آنے لگا ان کے جسم پر، پتھر پہ جب پڑی میرے سرکار کی نظر تو فرمایا، میرے خواجہ نے کیا کہا؟ رک جانا تو وہیں پہ جو جادو بلا کا ہے، رک جانا تو وہیں پہ جو جادو بلا کا ہے، گر جانا مجھ پہ بھیجا ہوا گھر خدا کا ہے۔ خواجہ معین الدین نے پتھر سے جب کہا، خواجہ معین الدین نے پتھر سے جب کہا، کلمے کی ایک انگلی سے پتھر وہ رک گیا، یہ تو میرے مولا کا کرم ہے، بولو زور سے، میرے اللہ کا کرم ہے، میرے مولا کا کرم ہے نا کرم؟ فکر فردا موڑ میں آ گیا میں، پوری قوالی بھی یاد ہے بولا، فکر فردا سے یہ کہہ کے سکون پاتا ہوں، زمانے کے غموں کو یہ کہہ کر سکون پاتا ہوں، کیا؟ سنو سنو، فکر فرداں سے یہ کہہ کے سکون پاتا ہوں، چھوڑ دامن میرا میں قادری کہلاتا ہوں، لاج رکھ لو میری میں آپ کا کہلاتا ہوں، آپ کے منگتوں میں سرکار گنا جاتا ہوں، کون ہے میرے سوا صاحب تقدیر ایسا، کون ہے میرے سوا صاحب تقدیر ایسا؟ یارو اللہ والوں سے جڑیں گے؟ دونوں ہاتھ اٹھا کر بتاؤ کہ اللہ والوں سے جڑیں گے انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ، میں موڑ میں اس لیے آ گیا، اتنی زبردست بارش ہو رہی تھی، قسم خدا کی میں نے وہاں پر منا بھائی کو یہ بولا، MBBS نہیں، یہ والے منا بھائی، یہ والے منا بھائی، تو میں نے ان کو یہ بولا کہ لوگ کیا کرتے ہیں، پبلک نہیں آئی تو مولانا کو نہیں لاتے، اچھا پبلک مولانا کو نہیں لاتے کہ پبلک کا انتظار کرتے، اچھا پبلک باہر کھڑ رہی کہ کس کا انتظار کرتی؟ مولانا کا۔ تو میں نے منا بھائی سے کہا کہ 50 لوگ بھی رہنا تو مجھے کوئی ٹینشن نہیں آتا، کیونکہ اب ہم نے پبلک اتنی دیکھ لی کہ ہم کو پبلک دیکھنے کی ہوس بھی ختم ہو گئی، سمجھ رہے جا رہا؟ یہ تم جتنے ہیں نا اتنے تو میری گاڑی کے پیچھے رہتے ہیں، کچھ سمجھے اشارہ؟ ہم کو پبلک کی کوئی، مگر جوانوں تم بھی پریشان تھے، یہ دیکھو اتنا بڑا نوجوان، اخلاص ہے تمہارا، یہ تمہارا اخلاص ہے، ہماری محنتیں ہیں کہ آج بارش اتنی زبردست ہو رہی تھی پھر بھی اتنے لوگ آئے ہیں، اور یاد رکھو لیڈیز فرسٹ، عورتیں بھی بہت زیادہ ہے، عورتیں بھی بہت زیادہ ہے، اور ان کا رہنا بھی بہت ضروری ہے، بلکہ میں مردوں سے یہ کہوں گا، باپوں سے یہ کہوں گا کہ اپنے بچوں کی شادیاں کرا دو جلدی جلدی، سمجھ رہے آپ؟ اور گھر میں عورت کا رہنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم نے تجربہ دیکھا ہے، پورا ملک نے تجربہ دیکھا ہے کہ جس کی ایک عورت نہیں رہتی وہ پورے ملک کو پریشان کرتا ہے، نہیں سمجھا؟ اس لیے ایک عورت کا ہونا بہت ضروری ہے، اس لیے آپ کے خاندان میں بھی اگر آپ کو کوئی پریشان کر رہا ہوگا تو اس کی شادی، ارے بولو، ارے کچھ سمجھے، اس کی شادی کرا دو، کیونکہ آدمی کے سکون کا علاج قرآن کہتا کیا ہے؟ ارے بولو، عورت ہے، اور جس کو عورت نہیں وہ پوری دنیا کو پریشان کرتا ہے، اللہ کرے کہ سب کو اللہ عورت نصیب فرمائے، یا تو ان کو دنیا سے الوداعی نصیب فرمائے، زور سے بولو، ہے نا؟ اللہ سب کو اپنی اپنی عورتوں کے پاس پہنچا دے، اور اگر وہ نہیں جا رہے ہیں تو اللہ اپنے پاس بلا لے، ٹھیک ہے؟ چلو درود شریف پڑھ۔
بھائی دیکھو مان دروازہ نا مسجد عمر فاروق ایک غریب بستی ہے. ہمارے دوست رازق وغیرہ آئے ہوئے ہیں. اگر آپ کو مجھ سے تھوڑی بھی محبت ہے اور نبی سے تھوڑی سی بھی محبت ہے, نبی کی زندگی سننے آئے ہو, تو ایک غریب علاقہ ہے. 22-25 لاکھ کی ضرورت تھی, اللہ نے 10-12 لاکھ کا انتظام کر دیا. اب تھوڑے سے بچے ہیں. ہر آدمی چھوٹا بچہ بھی 10 روپے ڈالے, چھوٹا ریچارج ہے نا, چھوٹے بچے بھی 10 روپے ڈال سکتا ہے. لیکن جن کو اللہ نے طاقت دی ہے وہ اللہ کے گھر کی زیادہ سے زیادہ فکر کریں گے انشاءاللہ. ہر آدمی اپنی طاقت کے اعتبار سے دیکھ کے جانا, طاقت سے زیادہ بھی نہیں دینا. میں پہلا مولانا ہے جو زبردستی نہیں کرتا ہوں. میں ہمیشہ بولتا ہوں کہ طاقت سے زیادہ نہیں دینا, سمجھے آپ. ابھی میں جب یہاں سے جاؤں گا نا تو پرسوں میرے ہاتھ سے بلڈ ڈونیشن کیمپ کا اوپننگ ہے. ہر ربیع الاول میں ایسے 4-5 جگہ ہوتے, میرے ہاتھ سے اوپننگ ہوتی. تو پچھلے سال ایک بلڈ ڈونیشن کیمپ کا اوپننگ تھا, تو میں نے وہاں پر لوگوں کو خون دینے کی فضیلت اور اہمیت بتایا کہ کتنا ثواب ہے. تو میں نے اچھی اہمیت بتایا, تو اس میں ایک دبلے آدمی نے 1 بوتل خون دے دیا, بعد میں اس کو 3 چڑھانا پڑا. سمجھے آپ, سمجھے کچھ اشارہ اب سمجھ گئے. تو طاقت سے زیادہ, جوش میں آ کر طاقت سے زیادہ نہیں دینا, اور طاقت سے کم بھی نہیں دینا. اگر 500 روپے دے کر جانے کی طاقت ہے, 1000 روپے دے کر جانے کی طاقت ہے, اور 50 روپے ڈال کر بھاگو گے تو اللہ کہیں 50 کے لائق نہ بنا دے. طاقت سے زیادہ بھی نہیں دینا اور طاقت سے تو دے گے انشاءاللہ. کہاں ہے رازق, کہاں ہے عبد الرازق ہے نا. چلو یہ دونوں گیٹ پر مان دروازے والے جو آئیں گے, یہ دونوں گیٹ پر ساتھی کھڑے رہ جائیں گے. چلو زور سے درود شریف پڑھ لو. اچھا ایک بات, میں کسی سے ملوں گا نہیں, وجہ اس کی 25 کو ملوں گا انشاءاللہ. میں وجہ اس کی ہے کہ میرا ٹارگٹ تھا یہاں سے 11:15 کو نکل جانا. مجھے ایسا لگا تھا کہ شاید 9:30 بجے میرا بیان شروع ہو جائے گا, لیکن 10:30 بجے شروع ہوا ہے نا. تو اب بہت زیادہ دیر ہو گئی, اور مجھے اب وہاں ولساڑ پہنچتے پہنچتے 2 سے 2.5 گھنٹہ تو لگے گا. تو بہت لمبے سفر ہے اور لگاتار کام ہے, ایک بھی دن خالی نہیں. کل بھی بیان, پرسوں میرے گاؤں صبح اتروں گا, صبح 10 بجے ڈاکٹروں میں بیان اور بلڈ ڈونیشن کیمپ کا اوپننگ. اس کے بعد میں دوپہر میں ہندوؤں میں, پھر رات میں ایک علاقہ ہے, غریب علاقہ ہے جہاں نشہ بہت عام ہو گیا, تو نشے کے خلاف میں مہم چلا رہا ہوں. تو وہاں پر 9 تاریخ کو بھی رات میں بیان, پھر 10 تاریخ کو, اور ایک دن خالی نہیں. کیسا اللہ چلا رہا ہے, قسم خدا کی ہماری عقل بھی کام نہیں کرتی. ابھی میں آپ کے پاس مائک پہ آنے سے پہلے یقین مانو میں نے گھبراہٹ کی وجہ سے کھانا بھی نہیں کھایا ہے. آپ میرے ساتھ تھے, میں صرف دو نوالے میں نے کھایا ہوں. جبکہ آپ کو یقین نہیں آئے گا, کیونکہ جمعہ پڑھتے سے ٹرین تھی اور نکلنا تھا, تو دوپہر میں کھانا نہیں کھایا. نندربار میں آ کر بہت بھوک لگ گئی تھی, لیکن کچھ نہیں ملا. تو سوچا تھا کہ یہاں آؤں گا تو کھاؤں گا, یہاں بھی نہیں کھا پایا. گھبراہٹ کیا کہ یار اتنے سفر کر رہے ہیں, بی پی بڑھ جاتا ہے, شوگر بڑھ جاتا ہے, تو پریشانی ہوتی ہے کہ یار لوگ اتنی محبت سے بلاتے ہیں, کچھ بول پائیں گے یا نہیں بول پائیں گے. لیکن قسم خدا کی کون بلواتا ہے, پورا 1.25 گھنٹے سے بول رہا ہوں, سمجھ رہے آپ, 1.25 گھنٹے سے بول رہا ہوں. تو میرے لیے دعا کریں گے انشاءاللہ, ہے نا. دعا کرنا اللہ نظر بس سے بچائے, کیونکہ ایسے لوگوں کے لیے خاص دعا, ایسے میرے جیسے جتنے بھی لوگ کام کر رہے ہیں سب کے لیے دعا کرو, کیونکہ اس وقت بولنے والا ابھی ملک میں کوئی نہیں ہے. ہر آدمی اپنے آپ کو سیف رکھنے میں لگا ہوا ہے, کوئی نہیں چاہتا کہ اسے خراش بھی آئے. مگر ہم جیسے پاگل 2-4 ہیں ابھی, ہم جیسے پاگل ہی بولیں گے ان کو. آج کے زمانے میں سب لوگ اپنی دال روٹی میں مست ہے اور ہم پنگا لینے میں مست ہے. نہیں سمجھا, سمجھ رہے آپ, ہمارے ہر چیز, بس کیا بتاؤں آپ کو مائک پر, اس لیے صرف اتنا اشارہ کروں گا کہ دعا کریں گے انشاءاللہ. دعا کرنا اللہ جان کی مال کی حفاظت کرے. اور آخری اعلان یہ کہ دیکھو میرا چینل چلتا ہے وائرل نیوز لائیو, اس کو دیکھا کرو. اور حکومت نہیں چاہتی کہ ایسے چینل چلیں, اس لیے ہم پر لگاتار حکومت ظلم کرتی رہتی ہے. 3 مرتبہ ہمارے چینل بند بھی ہوئے, اور ابھی سارے راستے ہمارے انہوں نے بند کر دیا. لیکن آپ چاہتے ہو نا کہ کوئی تو بھی ظلم کے خلاف بولنے والا رہے, بولو چاہتے ہو نا, چاہتے ہو نا. تو یہ چینل ایسے نہیں چلتا ہے, حلوہ پوری نہیں ہے چینل چلانا. چینل بہت
خرچ کے ساتھ چلتا ہے. تو اگر مہینہ ہم بھیجیں گے تو پھر دیکھو ہم کیسا ناک میں دم لائیں گے. نہیں سمجھے؟ صرف طاقت تو دو ہمیں, لیکن طاقت نہیں دیتے ہو. ہر مہینے کم از کم 100 روپے بھیجا کرو چینل کو. جب ہمارا چینل مضبوط ہوگا, کیونکہ کام ابھی دیکھو رویش کمار کو بٹھا لیے, ایک ہی چینل بچا تھا, اس کو بھی خرید لیے. اب مجھے یقین تھا کہ رویش کمار پیچھے نہیں ہٹے گا, آخر اس نے چینل چھوڑ دیا اور ہمارے جیسے یوٹیوب پر آ گیا. تو ابھی بولنے والے ہم ہی ہیں 4-5, سمجھ رہے آپ؟ تو مدد کرو گے انشاءاللہ. اس پہ اکاؤنٹ نمبر آتا ہے, وہ سب آتا ہے. اور دوسرا اعلان ہے کہ الیاس بھائی راجستھانی, ان کی والدہ مرحومہ کے لیے بھی ہم دعا کریں. ہاں ابھی دیکھو میں بڑے یعنی دنگ رہ گیا. ہمارے یہاں ہمیشہ جب بھی میں آتا تھا تو یہ کونے میں ہمارے یوسف چچا بیٹھے رہتے تھے, کونے میں. اور جیسے میں انٹری مارتا تھا تو سب سے پہلے میری ملاقات یوسف چچا سے ہوتی تھی. لیکن آج بڑا افسوس کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی میں نے دیکھا کہ ان کو نلی لگی ہوئی ہے, آکسیجن لگا ہوا ہے اور بڑی یعنی سیریس پوزیشن میں ہیں. تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے یوسف چچا کے لیے ہم سب دعا کریں گے انشاءاللہ, اور سارے بیماروں کے لیے دعا کریں. اور منا بھائی, عورتوں کی فرمائش تو کبھی نہیں پوری ہو سکتی. اچھا یہ بھی ڈر کے مارے لائے فرمائش. اب میں سمجھا, یہ بھی ڈرے ہوئے ہیں. منا بھائی کہنا کہ کوے سب جگہ کالے ہی ہے, سمجھ رہا؟ قسم میں کتنا خطرناک بولتا ہوں کہ میرے بولنے سے حکومت ڈرتی ہے, سمجھ رہا؟ لیکن نہیں سمجھا, سمجھ گئے اشارہ؟ ہاں سمجھ رہا. گھر کا میرا ماحول دیکھیں گے تو آپ بولیں گے یار یہ وہی ہے جس سے حکومت ڈرتی ہے, سمجھ رہا؟ تو چلے خیر, عورتوں کی فرمائش ہے کہ ایک شعر پڑھ دوں میں علم والا نا. زندگی مانگو کسی سے نہ محبت مانگو, تخت مانگو نہ کوئی تاج و حکومت مانگو. جھوٹی دنیا ہے یہ, دنیا کی نہ شہرت مانگو. جھوٹی دنیا ہے یہ, دنیا کی نہ شہرت مانگو. صرف اللہ سے تم علم کی دولت مانگو. علم انسان کو انسان بنا دیتا ہے, علم بے مایا کو سلطان بنا دیتا ہے. علم سیکھو گے تو تقدیر سنور جائے گی. علم سیکھو گے تو تقدیر سنور جائے گی. زندگی ورنہ اندھیروں میں گزر جائے گی. علم جس کو نہیں منزل وہ کہاں پاتا ہے. ٹھوکریں راہ میں کھا کھا کے ہی مر جاتا ہے. چلیے درود شریف. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا
حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة۔ مولا ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما، میرے مولا ہم سب کی تمام خطاؤں کو، تمام لغزشوں کو معاف فرما۔ رب دو جہاں رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں، میرے مولا جانے میں انجانے میں جو کچھ بھی چھوٹے بڑے گناہ ہوئے ہیں، محض اپنے فضل سے، اپنے کرم سے معاف فرما۔ میرے مولا تیری محبت، تیرا پیار، تیرا عشق، تیری دوستی ہم سب کو نصیب فرما۔ میرے مولا تیری محبت، تیرا پیار، تیرا عشق، تیری دوستی ہم سب کو نصیب فرما۔ میرے مولا تیرے نبی کا سچا عشق، تیرے نبی کی سچی محبت ہم سب کو نصیب فرما۔ خدا بندہ یہ آج اتنا پیارا جلسہ یہاں پر ان جوانوں نے سجایا، محلے کے تمام لوگوں نے سجایا، میرے مولا ان تمام کو اس کا بہترین بدلہ، بہتر ثواب دنیا آخرت دونوں جہاں میں نصیب فرما۔ میرے مولا جو لوگ علماء کو بلانے کے لیے محنتیں کر رہے ہیں، ان کی محنتوں کو قبول فرما۔ میرے مولا یہ بہت پیارا علاقہ ہے، میرے مولا اس پیارے علاقے پر اپنی خصوصی رحمتیں، خصوصی برکتیں نازل فرما۔ میرے مولا یہ کتنے پیارے لوگ ہیں، بارش ہو رہی تھی، میں خود بھی میرے مولا پریشان تھا کہ 20-30 لوگ شاید آ جائیں گے، لیکن یہ سینکڑوں ہزاروں لوگ یہاں پر بارش ہونے کے باوجود بھی آئے ہیں۔ میرے مولا تو سب کے آنے کو قبول فرما، سب کی حاضری کو قبول فرما، سب کی حاضری کو قبول فرما، سب کی حاضری کو قبول فرما۔ اور جس طرح تو نے آج اس مسجد میں ہم کو یہاں پر بلا لیا، ایسے ہی ہم سب کو جنت میں بھی ایک ساتھ جمع فرما۔ میرے مولا ہمارے جو رشتہ دار دنیا سے جا چکے ہیں، ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، ان کی مغفرت فرما، جنت الفردوس نصیب فرما۔ اور میرے مولا ہم کو بھی جب تک زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، اور موت دے میرے مولا تو ہم سب کو ایمان والی، کلمے والی موت نصیب فرما۔ میرے مولا یہ سینکڑوں عورتیں تیرے نبی کا پیغام سننے آئی ہیں، میرے مولا ان تمام دینی بہنوں کو، میرے مولا ان تمام دینی بہنوں کو زندگی موت دونوں میں کامیابی نصیب فرما۔ جب تک زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، اور موت دے میرے مولا تو ایمان والی، کلمے والی موت نصیب فرما۔ میرے مولا ہماری ان بہنوں کی زندگی میں سچا سکون نصیب فرما، شوہر کا سکون، بچوں کا سکون، گھر کا سچا سکون نصیب فرما۔ خدا بندہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل نصیب فرما، جو بیمار ہیں میرے مولا ان کو شفائے کامل نصیب فرما۔ ہمارے یوسف چاچا میرے مولا ان کو تو شفائے کامل نصیب فرما، شفائے کامل نصیب فرما۔ اور بہت سارے لوگوں نے ہم سے دعاؤں کی درخواست کی ہے، جس نے جس طرح کی دعا کی درخواست کی ہے میرے مولا تو اس کی جائز تمنا کو پورا فرما۔ میرے مولا ہم سب کو حلال روزی نصیب فرما، حرام لقموں سے ہم سب کی اور پوری امت کی حفاظت فرما، حرام لقموں سے ہم سب کی اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ میرے مولا ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، ہماری بیٹیوں کی حفاظت فرما۔ میرے مولا شیطان ہماری بیٹیوں کی زندگی سے کھیل رہے ہیں، میرے مولا شیطان ان کے حجاب، ان کے نقاب کو نوچ رہے ہیں، شیطان ان کو بے پردہ اور فیشن میں لا کر ان کی زندگی تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ خدا بندہ تو ہماری بیٹیوں کی حفاظت فرما، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما۔ میرے مولا یہ ہمارا بہت پیارا ملک ہے، اس پیارے ملک میں امن نصیب فرما، ایکتا نصیب فرما، چین نصیب فرما، اور اس پیارے ملک میں ظلم سے، ظالموں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ میرے مولا بڑھتی مہنگائی اور بڑھتا نشہ پوری امت کی حفاظت فرما۔ خدا بندہ ہر قسم کی برائی سے ہمارے جوانوں کی حفاظت فرما، مردوں کی حفاظت فرما، ہماری عورتوں کی حفاظت فرما۔ میرے مولا ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، مانگنے کا ڈھنگ اور طریقہ بھی نہیں آتا، خدا بندہ بس جو یاد آ گیا وہ مانگ لیا، جو مانگ لیا میرے مولا وہ بھی نصیب فرما، جو مانگنے سے رہ گئے اپنے حبیب کے صدقے وہ بھی نصیب فرما۔ ہماری تمام دعاؤں کو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل قبول فرما۔ صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔